آپ اپنی توجہ میری طرف کریں. یاد رکھیے اگر ہم نماز کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں جنت میں جانا چاہیں یعنی عمل ظاہری کی بنیاد پر, تو کوئی ایسا بندہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ وہ رسول پاک کے ساتھ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال ظاہری کا تعلق یہ ہے کہ نبی کی نماز اور اپنی نماز دونوں کی نماز برابر نہیں ہے. نبی کی نماز کیا ہے؟ پہلے ایک بات صرف آپ کو بتا دوں, نبی کی نماز بہت بڑی چیز ہے. پہلے نبی کی نیند کسے کہتے ہیں وہ بتا دوں. کہنے والوں نے کہا ہے وہ سو جائے تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. وہ سو جاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں معراج حاصل کرتے ہیں, یعنی ان کا سونا گویا کہ معراج ہے اور ان کا جاگنا خدا سے ہم کلامی ہے. ان کی نماز کیا ہے؟ اب بتائیں ان کی نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر. بلکہ صرف ان کا چہرہ تک لینا امت کے لیے, ان کا چہرہ تک لینا یہ نماز سے بڑھ کر ہے. یہ بہت خاص بات کرنے لگا ہوں. آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں کوئی بات اپنی مرضی سے کہتا ہوں, نہیں. آپ سمجھیں ان کا چہرہ تک لینا یہ نماز سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازی کہلاتا ہے, اور جو نبی کو تک لیتا ہے تو وہ صحابی کہلاتا ہے. اب قیامت تک نمازی ہو سکتے ہیں, 2 رکعت پڑھ کر بھی کوئی نمازی ہو سکتا ہے, لیکن 50 رکعت پڑھ کر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. اور نمازی کا مرتبہ صحابی کے مرتبے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. تو سجدہ کیا تو نمازی بنا, اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو صحابی بنا. تو اب بتائیں کہ نماز افضل ہوئی یا مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنا افضل ہوا؟ اب اگر بات میں یوں ہی کر گزر جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی کہنے لگے, پبلک ان کی, مجمع ان کا, لوگ ان کے, واہوائی کرنے والے ان کے. نہیں, اب آئیے نا, بخاری کو ہم بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. بخاری کو دیکھیں, ایک طرف نماز دوسری طرف نبی, دونوں میں صحابہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بس اشارہ دیتا ہوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں تشریف فرما ہے. 2 حدیثیں ہیں, ایک تو صلح کروانے کے لیے گئے ہیں اور دوسرا ایک تو مرض وصال میں ہیں. بس دونوں کا مفہوم ملتا جلتا ہے, وہ پیش کر دوں آپ کے سامنے. مرض وصال میں تو یہ کہ حضور نے دیکھا کہ صحابہ صف بصف کھڑے ہیں, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. حضور سید عالم کو شوق ہوا, جن کو نماز پڑھنا سکھایا ذرا دیکھو تو صحیح یہ نماز پڑھتے کیسے ہیں. ذرا توجہ فرمائے, جن کو نماز پڑھنا سکھایا ذرا دیکھو تو صحیح یہ نماز پڑھتے کیسے ہیں. قرآنی پڑھتے ہیں یا تقویت الایمانی پڑھتے ہیں؟ نماز کا انداز کیسا ہے جو میں نے سکھایا ہے؟ وہ کس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں, کس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ ہوا, حضور کھڑے ہوئے اور اس کے بعد چلمن ہٹایا, پردہ ہٹایا. جیسے پردہ ہٹا, آپ جانتے ہیں آج جہاں حضور کا مزار کا حجرہ ہے وہی حضور علیہ السلام کا گھر بھی تھا, آج بھی گھر ہے. اسی لیے آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس حدیث کو یاد رکھیں, میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. حضور علیہ السلام کا گھر وہیں تھا, آج بھی ہے. آقا نے پردہ ہٹایا, تصور میں لانا, حضور نے پردہ ہٹایا. صدیق, فاروق, عثمان, علی, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, اتنے بڑے بڑے اکابرین, یعنی انبیاء کے بعد اب ایسی مخلوق روئے زمین پر کبھی دیکھنے میں نہیں آئے گی. وہ لوگ نماز میں ہیں, ہماری آپ کی نماز نہیں, جو نمازوں میں سائزنگ کا, لوم کا, کرانہ کا پورا حساب کر لیں. یہ وہ نمازی نہیں, یہ وہ نمازی کہ اگر تیر لگ جائے تو حالت نماز میں نکالا جاتا ہے, ان کو خبر نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی مصطفیٰ نے چلمن ہٹایا اور کسی کی نظر پڑی کہ امام الانبیاء جو ہے وہ اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں, صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ تمتما رہا تھا خوشی سے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند 14ویں کا طلوع ہوا ہے. تو ایک صحابی جنہوں نے حضور کو دیکھا, یوں کنکھیوں سے دیکھا, حالت نماز میں یوں کنکھیوں سے دیکھا, اس کے بازو والے نے مزید یوں دیکھا اور بازو والے نے مزید یوں دیکھا, اور اس کے بعد دیکھنے والے دیکھتے رہے حالت نماز میں. حتیٰ کہ جو امام تھا جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ تو آگے کھڑے تھے, دروازہ پیچھے کی طرف تھا. جب یوں لگا کہ سب آمنہ کے لال کا دیدار کر رہے ہیں, نماز لانے والے
آقا کریم نے فرمایا نماز مکمل کر لو اور پردہ گرا دیا. وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. ہے کوئی بڑے پیر صاحب کتنا بھی بڑے سے بڑا پیر آ جائے ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کر لے تو نماز رہے گی؟ نہیں رہے گی. اور دوسری روایت وہ ہے بس اختصار کے ساتھ حضور صلح کرانے کے لیے گئے اور آقا آئے تو نماز پڑھانے والے ابو بکر کو آگے بڑھا چکے تھے, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, حضور آ کر آخری صف میں لگ گئے. لیکن صحابہ تھے, ان کو کب گوارا ہے, ارے امام آ کر کے پیچھے لگ جائے تو مقتدی کے پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے, کوئی حرکت نہیں کرتا. اس لیے کہ آج بھی اسلام کا قانون ہے تمہارا امام اور ہے, نبیوں کا امام اور ہے. صحابہ کرام نے آگے والوں کو اطلاع دینے کے لیے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری کا حوالہ اس لیے کہ اکثر میرے بھائی جن کو بخاری کا پورا نام بھی نہیں یاد ہے وہ بخاری ہی کا مطالبہ کرتے ہیں, تو میں نے سوچا چلے بخاری ہی پڑھ دیں, ورنہ ہم مومنوں کے لیے تو حضور کی ہر حدیث اپنے لیے ایمان ہے. حضور جو کہہ دے وہ اپنے لیے ایمان ہے. صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں, آگے والے کو بتانے کے لیے کہتے ہیں یوں کر کے حضور آ گئے, حضور آ گئے, یوں کہتے ہیں. اللہ کی قسم دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مسلمانوں, اگر آپ نے نماز میں یوں ہاتھ پہ ہاتھ بجایا تو آپ کی نماز رہے گی. پیچھے والے نے سن کر کے آپ کی اتباع کی تو نماز رہے گی. ارے نماز تو اس نازک چیز کا نام ہے, چھینک کر قصدن الحمدللہ کہہ دو تو نماز چلی جائے, چھینک کر جان بوجھ کر الحمدللہ کہہ دو تو نماز چلی جائے. الحمدللہ کہہ دو بے موقع الحمدللہ. یہ الحمدللہ کیا ہے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے, لیکن الحمد پڑھنے کے بعد کہہ دیا الحمدللہ چھینک پر. کوئی برا کام کیا؟ شریعت کہتی ہے نماز گئی, فاسد ہو گئی. سجدہ 100 سے بھی کام نہیں چلے گا, فاسد ہو گئی. لیکن وہاں الحمدللہ نہیں ہو رہا ہے. حضور آ گئے, خدا بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے. پھر آگے والے نے یوں آگے بات بڑھائی, حضور آ گئے. پھر آگے والے نے بتایا حضور آ گئے, اور حضور نے کسی کو منع نہیں کیا. لوگ نماز ہی میں ہٹتے گئے اور راستہ بنتا گیا, نبیوں کا امام آگے بڑھتا گیا. پھر اس کے بعد حضور امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے, وہ امام بھی پیچھے ہٹنے لگا. وہ امام الصحابہ ابو بکر صدیق میرا آقا افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق پیچھے ہٹنے لگا. حضور میں رک رک ٹھہر ٹھہر نماز پڑھا. حضور نے کہا رک, تو اتنی فرما برداری کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے رک گئے, اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا اشاروں سے, اور اس کے بعد پھر پیچھے آ گئے. حضور نے نماز پڑھائی. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو پیچھے کیوں ہٹا؟ عرض کیا یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے کہ نبی پیچھے کھڑا رہے اور وہ آگے کھڑا رہے, اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. حضور نے کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ یہ تم نے نماز میں کیا کر دیا تو تمہاری نماز چلی گئی. نماز اس وقت جاتی ہے جب نماز کے خلاف کوئی عمل کرے, نماز میں جانے نماز آ جائے تو پھر معراج نماز ہو جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بات دور نہ نکل جائے تو عرض یہ کر رہا تھا تمہید میں کہ نبی کی نماز اور امتی کی نماز برابر نہیں. نبی غیر نماز میں ہے تو امتی کے لیے ان کا چہرہ نماز سے بہتر, چہرہ ان کا نماز سے بہتر ہے, کیونکہ چہرہ صحابی بناتا ہے. اب توجہ کریں تو اپنی نماز کی بنیاد پر ہم نبی کے درجے میں, بلکہ اپنے کسی عمل کی زکوٰۃ, حج, صدقات, کسی عمل کی بنیاد پر ہم نبی کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے جو نبی کی جنت ہے. کیونکہ نبی کی جنت کتنی عظیم جنت ہے. آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس ایک کیاری, ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں, اور وہاں لوگ 2 رکعت پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں, وہاں نمبر لگاتے ہیں. سب 73 فرقے کے لوگ سب وہاں پر کھڑے رہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت کا موقع مل جائے. یا اللہ, پوری مسجد نبوی برکت والی ہے, اس چھوٹی سی کیاری کے اندر کیا خاصیت ہے کہ عالم بھی کھڑا ہے, جاہل بھی کھڑا ہے, مفتی بھی کھڑا ہے, ان پڑھ بھی کھڑا ہے, کس لیے 2 رکعت؟ ارے یہاں 2 رکعت پڑھ کے ملنا کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں روضۃ